ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 2 مونگ کی دال۔ اچھا، کیا وہ مونگ کی دال بہت اچھی پکاتا ہے؟ کرنل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی ویسی اچھی، بس اسے پکانا ہی یہی آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے مونگ کی دال کھائی آپ کے جسم کا پورا نظام تلپ ٹوکر رہ جائے گا۔ آپ پینے کی بجائے کھانا اور کھانے کی بجائے پینا شروع کر دیں گے۔ اس طرح خاصی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ 10 گلاس پانی آپ نے کھا لی اور 1 گلاس دال آپ نے پی لی، عمران نے کہا، اور کرنل کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ وہ عمران کی بات سمجھ گیا تھا۔ اچھا کرنل، اب مجھے اجازت دیجیے، پھر کبھی ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر کبھی پینے کی بجائے کھانے اور کھانے کی بجائے پینے کا تجربہ کرنا ہو تو فلیٹ پر تشریف لے آئیے۔ کنگ روڈ پر فلیٹ نمبر 200 ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے ساتھ یہ بھیڑیا اور چیتا نہ لے آئیے گا، ورنہ سلمان ڈر کے مارے اپنی پکی ہوئی دال خود کھا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں آج کل اس جیسے ماہر باورچی کہاں ملتے ہیں۔ عمران نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا، میں تمہاری طبیعت مجھے بہت پسند آئی ہے، اور ہاں کبھی فرصت ملے تو ادھر آ نکلنا، کچھ دیر ہنس بول کر گزر جائیں گے۔ کرنل نے اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس بڑھاپے میں بھی خاص سے ٹھوس اور طاقتور جسم کا مالک دکھائی دے رہا تھا، اور پھر جب عمران نے اس سے مصافحہ کیا تو اس کی جسمانی طاقت کے متعلق بھی عمران کو خاصا اندازہ ہو گیا۔ بوڑھے کرنل کے جسم میں واقعی کسی کے انڈے جیسی طاقت تھی۔ اچھا مسٹر کپتان، تمہارا بھی شکریہ، تم نے آج میری ملاقات کرنل سے کرا دی۔ عمران نے بندر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بندر کپتان نے بڑے سلیقے سے باقاعدہ اس سے پنجہ ملا کر مصافحہ کیا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آؤں، کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ آرام کریں گے، آپ کا کپتان ہی کافی ہے۔ اس کی ایک جھڑکی سن کر چیتا بھی دم ملانے لگتا ہے، عمران نے کہا، اور کرنل ہنس پڑا۔ لانسر فیلیا کو لاؤنج میں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ ایک بار گھوم کر وہ ایک بند دروازے پر پہنچ کر رک گیا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک رخت آواز سنائی دی، اور لانسر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا، جس کے آخری حصے میں ایک بڑی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن انتہائی باروب اور کرخت چہرے کا مالک Z3 اور برنارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو لانسر، Z3 نے ضم لہجے میں کہا، اور لانسر اسے سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کبھی پاکیشیا گئے ہو؟ Z3 نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ پاکیشیا؟ نہیں، نام تو اس کا سنا ہوا ہے، ایشیا کا کوئی پسماندہ سا ملک ہے، لانسر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ کبھی X2 کا نام سنا ہے؟ Z3 نے اور آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ X2؟ وہ ہاں، سنا ہوا ہے، لانسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا سنا ہوا ہے، بتاؤ، Z3 نے طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کسی سیکرٹ سروس کا چیف ہے اور اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بس اس سے زیادہ تفصیل نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے جاننے کی کوئی ضرورت ہے۔ کیا اس بار پاکیشیا میں کوئی مشن ہے؟ لانسر نے کہا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، پاکیشیا کے ایک اہم مشن درپیش ہے، اور مشن کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر میں نے اس کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ Z3 نے کرسی کی پشت سے اپنی کمر لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس پسماندہ ملک میں بھلا ایسا کیا خصوصی مشن پیش آ سکتا ہے جس کے لیے آپ نے مجھے منتخب کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے گاڈ فادر کا عام سرجنٹ بھی وہاں کام کر سکتا ہے، لانسر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے میں احمق ہوں؟ Z3 نے وسیلے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت مزید کرخت پڑ گیا تھا۔ اوہ سوری باس، میرا یہ مطلب نہ تھا، لانسر نے گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم سپر سیل کے ٹاپ ایجنٹ ہو، اس لیے تمہاری یہ گستاخی میں معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت محتاط رہنا، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت جسم کسی بھی لمحے قبر کے اندھیروں میں غائب ہو سکتا ہے، Z3 نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری باس، ویری سوری، میں آئندہ محتاط رہوں گا، لانسر نے خوف کے مارے پھریری لیتے ہوئے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ Z3 کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور Z3 جو کہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ سنو، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نام X2 ہے، اور دنیا کی بے شمار مجرم تنظیمیں اور تم سے بھی بڑے ٹاپ سپر اور اسپیشل ایجنٹ X2 کے ہاتھوں اپنی گردنیں تڑوا چکے ہیں، اس لیے اس مشن کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ Z3 نے سخت اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کی توقعات پر ہر صورت میں پورا اتروں گا، لانسر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا بخوبی علم ہے، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں تم واحد آدمی ہو جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کا غرور توڑ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ اگر تم نے ذرا بھی غفلت، سستی یا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے نہ بچا سکے گی، Z3 نے ٹھوس لہجے میں کہا۔
آپ میری طبیعت سے واقف ہیں سر کے کام کے وقت میری تمام ذہنی اور جسمانی توانائیاں صرف مشن کی کامیابی کے لیے ہی واقف ہو جاتی ہیں اور اب آپ کی ہدایت پر مزید محتاط رہوں گا، لانسر نے باعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب مشن کی تفصیلات سن لو۔ دنیا کا مشہور و معروف شکار ہی کرنل رابرٹس، جس کی پوری زندگی دنیا کے مشہور جنگلوں میں گزری ہے، آج کل پاک ایشیا میں کیمپ پذیر ہے۔ اس نے ناراک لینڈ کے گھنے جنگلوں عباس فیلڈ میں بھی شکار کھیلے ہوئے طویل عرصہ گزارا ہے، اور ہمیں ایک خفیہ رپورٹ ملی ہے کہ عباس فیلڈ میں شکار کھیلتے ہوئے کرنل رابرٹ نے اتفاقاً ایک ایسی کان کا سراغ لگایا ہے جس میں دنیا کا سب سے قیمتی مادہ اٹیک 1 کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ بالکل ہی نو دریافت شدہ مادہ ہے جسے اٹیک 1 کا نام دیا گیا۔ اس کی بہت ہی معمولی سی مقدار ایکریمیا کی ایک ریاست فلاڈینیا کے جنگلوں سے ملی ہے۔ اس نو دریافت شدہ مادے نے پوری دنیا کی سائنسی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ ایک ایسا مادہ ہے اگر ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو پوری دنیا میں موجود ہر قسم کا تباہ کن اسلحہ نہ صرف بیکار ہو سکتا ہے بلکہ اسے اپنی مرضی سے کنٹرول کر کے کسی بھی جگہ کسی کے بھی خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تم بس اتنا سمجھو کہ اس مادے سے نکلنے والی ریز دنیا میں موجود کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کے اسلحے کو نہ صرف بیکار کر سکتی ہیں بلکہ اگر ان ریز کو استعمال کرنے والا چاہے تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس اسلحے کو اسی ملک کے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس مادے کی دریافت اور اس کے اس حیران کن اثرات کے سامنے آتے ہی سپر پاورز کے سائنسدانوں نے پوری دنیا میں اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن کئی سالوں سے مسلسل ٹکرے مارنے کے باوجود یہ مادہ کہیں بھی پایا نہ جا سکا۔ اس دوران ایک ایسی رپورٹ ملی جس نے حکومت عراق کو چونکا دیا۔ کرنل رابرٹ اپنے شکار کے واقعات پر مشتمل مضامین ایکریمیا کے سب سے کثیر الاشاعت رسالے میں شائع کراتا رہتا ہے، جس کا یہ رسالہ اسے اس قدر معاوضہ ادا کرتا ہے کہ اور کوئی اس قدر کثیر معاوضہ کرنل رابرٹ کو ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک مضمون اس رسالے میں شائع ہونے کے لیے آیا جس میں کرنل رابرٹ نے ناراک لینڈ کے خوفناک جنگل عباس فیلڈ میں کھیلے جانے والے شکار کے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ اس مضمون میں اس نے چند سطریں ایسی لکھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے عباس فیلڈ میں اٹیک 1 کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا تھا، لیکن چونکہ وہ اس وقت اس کی اہمیت کو نہ جانتا تھا اس لیے اس نے اس کی پرواہ نہ کی۔ لیکن پھر اس نے ایک سائنسی میگزین میں اٹیک 1 کے متعلق ایک تحقیقاتی مضمون پڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے عباس فیلڈ میں اٹیک 1 کا ذخیرہ ہی پایا تھا۔ اس مضمون میں اس نے یہی تفصیلات درج کی ہیں، لیکن اس نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ جس سے اس ذخیرے کا محل وقوع تلاش کیا جا سکتا ہو۔ چونکہ اس کثیر الاشاعت رسالے کا میگزین ایڈیٹر ناراک کا باشندہ ہے، اس لیے اس نے جب یہ مسودہ پڑھا تو اس نے جان بوجھ کر وہ سطریں مسودے سے کاٹ دی اور باقی مضمون شائع کر دیا، اور پھر اس نے ناراک کی حکومت کو کرنل رابرٹ کے اس مضمون کے متعلق خفیہ اطلاع دے دی۔ اس پر پہلے تو ناراک حکومت نے اپنے طور پر عباس فیلڈ میں اٹیک 1 کے ذخیرے کو تلاش کیا، لیکن عباس فیلڈ کا ایک ایک انچ کا جائزہ لے جانے کے باوجود اس ذخیرے کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ تو یہی فیصلہ ہوا کہ اب کرنل رابرٹ سے اس کا پتہ پوچھا جائے۔ چنانچہ کچھ افراد نے پاک ایشیا پہنچ کر کرنل رابرٹ کی تلاش شروع کی، لیکن ان کی طرف سے یہ حیرت انگیز رپورٹ ملی کہ پورے پاک ایشیا میں کرنل رابرٹ کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ وہاں کوئی شخص ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا، Z3 نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز رپورٹ ہے سر۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک عام سے شکاری نے یہ ذخیرہ ڈھونڈ لیا جبکہ سائنسدان اسے نہ تلاش کر سکے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے مضامین رسالے میں شائع ہوتے ہیں، اسے معاوضہ بھی ارسال کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کا کھوج نہ لگایا جا سکا۔ یہ دونوں باتیں کم از کم میری سمجھ سے تو بالا تر ہیں، لانسر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری دونوں باتیں درست ہیں۔ یہ تفصیلات سننے والے ہر شخص کے ذہن میں یہی دو سوال ابھرتے ہیں۔ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ مادہ عام مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ عام مٹی اور اس مادے کے درمیان بظاہر کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جس سے اس مٹی سے علیحدہ سمجھا جائے۔ صرف فرق ہے تو اتنا کہ اٹیک 1 پر جب انسانی خون کے قطرے گرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ان قطروں میں جھٹکا چونسی پیدا ہوتی ہے، اور بس۔ ایک کریمیا کے جنگل میں یہ مادہ بھی اسی طرح دریافت ہوا تھا کہ ایک سائنسی کیمپ کے دوران ایک حادثے میں ایک سائنسدان زخمی ہو کر جب ایک جگہ گرا تو اس کے جسم سے گرنے والا خون جب مٹی پر گرا تو اس میں ایک لمحے کے لیے زبردست چٹکا چوند پیدا ہوئی۔ اس چکا چوند نے اس زخمی سائنسدان کو حیران کر دیا، چنانچہ اس نے وہاں ایک دائرہ سا بنا دیا۔ اس کے ساتھی اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے آئے۔ جب وہ سائنسدان سے احتیاب ہوا تو وہ تلاش کرتا اس جگہ پہنچا۔ اس نے اس دائرے کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس نے چکا چوند پیدا کرنے والی خاصیت پر ریسرچ شروع کر دی، اور پھر اس ریسرچ کے نتیجے میں اٹیک 1 دریافت ہوا۔ یہ واقعی ایک نیا عنصر تھا، اس لیے ایکریمیا نے اس پر تفصیلی ریسرچ شروع کر دی، اور اس تفصیلی ریسرچ کے نتیجے میں اس کی یہ حیرت انگیز خاصیتیں سامنے آئی جن کی وجہ سے اس اٹیک 1 کا نام دیا گیا۔
اس کے بعد اس جگہ کی کھدائی کی گئی جہاں سے وہ مٹی لائی گئی تھی، لیکن معمولی سی مقدار اٹیک 1 کے علاوہ اور وہاں سے کچھ نہ ملا۔ چنانچہ پوری دنیا میں کوششیں شروع ہو گئی، لیکن اٹیک 1 کہیں سے ملنا تھا نہ ملا۔ آخرکار یہی سمجھ لیا گیا کہ شاید یہ مادہ کسی دوسرے سے متعلق ہے، اور شاید کبھی کسی زمانے میں کسی شہاب ثاقب کے گرنے کی وجہ سے اس کی معمولی سی مقدار وہاں پہنچ گئی۔ صدیوں کے عمل سے عام شکل میں عام مٹی کی اس نے شکل اختیار کر لی، لیکن اس میں وہ خاصیت باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد زمین پر اس کی تلاش ترک کر دی گئی اور مختلف سیاروں پر اس کی جانچ پڑتال کا آغاز کیا گیا، لیکن ابھی تک کسی بھی معلوم سیارے میں اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ دوسری بات یہ کہ سائنسدان سوائے انسانی خون کے چکا چوند کے اور کوئی ایسی شناخت قائم نہ کر سکے جس سے اس مادے کو سائنسی طور پر شناخت کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے پوری دنیا کے انسانی خون ڈال کر اسے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ کسی جانور کے خون پر یا لیبارٹری میں تیار کردہ انسانی مصنوعی خون سے وہ چکا چوند پیدا نہ ہوتی تھی، اس لیے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا گیا۔ لیکن کرنل رابرٹ نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ عباس لینڈ میں ایک جنگلی درندے کا شکار کھیلتے ہوئے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اس درندے کا تو خاتمہ کر دیا، لیکن وہ شدید زخمی ہو کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ زمین پر جیسے ان کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے گرتے ان میں زبردست چکا چوند پیدا ہوتی، اور ایسا کافی دور تک ہوتا رہا۔ کرنل رابرٹ نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ انہیں ابھی یہ منظر پوری طرح یاد ہے اور وہ جگہ بھی ان کی یادداشت میں محفوظ ہے۔ انہوں نے بعد میں اس جگہ پر جا کر دوبارہ چیک کیا۔ انہوں نے اپنی انگلی میں چیرا ڈال کر جب خون سے میں قطرے زمین پر گرائے تو ان میں ویسی ہی چکا چوند پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے اسے قدرت کا عجوبہ سمجھ کر اس کا خیال چھوڑ دیا۔ چونکہ وہ سائنسدان نہ تھے، صرف شکاری تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ یہی نتیجہ ہی نکال سکتے تھے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عباس فیلڈ میں اس حادثے کا خاصا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس مضمون کا یہ حصہ چونکہ شائع نہ ہوا تھا، اس لیے دنیا میں کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ البتہ ناراک لینڈ کو اس کا علم تھا، اور ناراک لینڈ بھی اس خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ مادہ اس کی سرزمین پر ہے، اس لیے اس کی ملکیت ہے، اور پھر اگر یہ مادہ ناراک لینڈ کو دستیاب ہو جاتا ہے تو ناراک لینڈ دنیا کی عظیم جنگی طاقتوں کی صف میں آ کھڑا ہوگا۔ اس لیے خفیہ طور پر عباس فیلڈ میں اس مادے کی تلاش شروع ہوئی۔ اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ناراک لینڈ میں جن افراد کو عدالت نے موت کی سزا دی گئی تھی، انہوں نے عباس فیلڈ میں لا کر موت کی سزا دی گئی اور ان کا خون زمین پر چھڑکا گیا، لیکن کچھ دریافت نہ ہو سکا، اور آخر قیدی بھی اتنے کہاں سے لائے جاتے۔ چنانچہ یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا اور یہی فیصلہ ہوا کہ کرنل رابرٹ سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جائے۔ یہ تو تھا تمہاری پہلی بات کا تفصیلی جواب۔ اب رہ گئی دوسری بات۔ تو کرنل رابرٹ نے نہ جانے کس لیے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اس کے مضامین کا معاوضہ تیز ایک بینک میں براہ راست جمع کرا دیا جاتا ہے۔ ان بینکوں میں سسٹم ایسا ہے کہ بینک کے ملازمین بھی کھاتہ دار کا پتہ نہیں جانتے، وہ صرف نمبروں سے واقف ہے اور بس، اور نہ وہاں کسی کھاتہ دار کا پتہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ جمع کرانے کا نمبر اور ہے اور رقم نکلوانے کا نمبر اور، باقی کام آٹومیٹک کمپیوٹر سر انجام دیتے ہیں۔ اس رسالے کو صرف اس نمبر کا علم ہے جس نمبر پر کرنل رابرٹ کا معاوضہ ارسال کر دیا جاتا ہے۔ اب کرنل رابرٹ کو کس نمبر سے اسے نکلواتا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں۔ اس کے مضامین جو رسالے کو ملتی ہیں ان پر پاکیزہ کے دارالحکومت کا پتہ موجود ہوتا ہے اور بس۔ دوسرے لفظوں میں مضمون کے پیکٹ پر کرنل رابرٹ کا نام، پاکیزہ اور اس کے دارالحکومت کا نام درج ہوتا ہے۔ مزید تفصیل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفصیلی پتہ تو ظاہر ہے رسالے کا ہوتا ہے۔ پاکیزہ سے پہلے کرنل رابرٹ ایکریمیا میں رہائش پذیر تھا، لیکن پھر وہ اچانک وہاں سے سکونت چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ مکمل پڑتال کر لی گئی، اس نے نہ ہی کوئی ویزا بنوایا نہ کوئی دوسرے کاغذات جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے پاکیزہ گیا۔ بہرحال رسالے کو پاکیزہ سے مضامین ملنے لگے اور رسالے نے شائع کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح اب صرف اتنا معلوم ہے کہ کرنل رابرٹ پاکیزہ کے دارالحکومت میں رہتا ہے، لیکن پاکیزہ کا دارالحکومت بہت بڑا شہر ہے، اس کی آبادی کم از کم 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ چونکہ کرنل رابرٹ ایک تنہائی پسند قسم کا آدمی ہے، اس لیے ظاہر ہے وہاں سے کوئی نہیں جانتا۔ ناراک ایجنٹوں نے اسے وہاں تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، ہر طرح سے چھاں پٹک کی، لیکن وہ اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ چنانچہ یہ کیس سپر سیل کو ریفر کر دیا گیا اور اس کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم پاکیزہ پہنچ کر کرنل رابرٹ کو نہ صرف تلاش کرو بلکہ اسے اغوا کر کے ناراک لے آؤ، تاکہ یہاں سے اس جگہ کا نشان معلوم کیا جا سکے جہاں اٹیک 1 موجود ہے۔ فائل میں کرنل رابرٹ کا فوٹو بھی موجود ہے اور اس کی یادداشت و خسائل پر تفصیلی نوٹس بھی موجود ہیں۔
اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس مشن کو کامیاب کر کے ناراق کو دنیا کی عظیم طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کرو۔ Z3 نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی میز کے ایک کنارے پر پڑی ہوئی سرخ رنگ کی فائل اٹھا کر لانسر کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے جناب، واقعی ایک اچھا مشن ہے، مجھے یقین ہے کہ میں کرنل کو تلاش کر لوں گا، لیکن اس میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس اور X2 کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ لانسر نے فائل پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا سوال ہے، بظاہر تو کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن ہمیں ہر پہلو پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب پاکیزیہ کا نام سامنے آتا ہے تو ساتھ ہی X2 کا نام بھی آ جاتا ہے۔ پاکیزیہ کی سیکرٹ سروس انتہائی باخبردار ہوشیار تنظیم ہے۔ ملک میں ہونے والا کوئی بھی خلاف معمول واقعہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو کرنل رابرٹ کے متعلق یا ٹیک 1 کے متعلق کوئی علم نہ ہو، لیکن جب تم وہاں جا کر کرنل رابرٹ کو تلاش کر کے اغوا کرو گے تو ہو سکتا ہے پاکیزیہ سیکرٹ سروس اس پر چونک پڑے۔ اس نئے حفظ مقدم کے طور پر تمہیں اس معاملے میں بھی خبردار کرا دیا گیا ہے۔ تمہاری عطل وسع کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تم کسی کو چونکائے بغیر مشن مکمل کر لو، لیکن اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس مقابلے پر آ جائے تو پھر اس سے مقابلہ کرتے ہوئے مشن کی تکمیل تمہارا کام ہو۔ ہمیں بہرحال زندہ سلامت کرنل رابرٹ چاہیے، Z3 نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں سمجھ گیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس قدر تفصیل سے کام لیتے ہوئے سارے حقائق مجھے بتا دیے۔ اب آپ بے فکر رہیں، میں کرنل رابرٹ کو پاتال سے بھی کھود کر نکال لاؤں گا۔ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی سیکرٹری فیلیا کو بھی اس مشن میں اپنے ہمراہ لے جاؤں، لانسر نے کہا۔ ہاں بالکل، کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ لڑکی خاصی ذہین اور ہوشیار ہے، ہو سکتا ہے اس مشن میں وہ تمہاری مدد کر سکے۔ البتہ اصل مشن کی یعنی اٹیک 1 کے متعلق اسے کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، Z3 نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو سر، ایسا ہی ہوگا، لانسر نے جواب دیا۔ یہ پاکیزیہ کے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ ہے تاکہ تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں ایسی تنظیموں اور افراد کے پتے موجود ہیں جو ناراق لینڈ کے مفادات کے لیے وہاں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوڈ گارڈ فادر ہی رہے گا۔ ویسے ان سب کو تمہارے وہاں پہنچنے کی اطلاع کر دی جائے گی، وہ تم سے ہر طرح کا اور مکمل تعاون کریں گے۔ Z3 نے میز کی دراز کھول کر ایک اور فائل نکال کر لانسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اب اجازت دیجیے، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا، لانسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وش یو گڈ لک، Z3 نے کہا اور لانسر سلام کر کے تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دونوں فائلیں موڑ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی تھی۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل ولد کے دروازے کے سامنے روکی اور پھر اچھل کر نیچے اترایا۔ اس کے جسم پر چست لباس تھا جس پر نیم مرجیا عورتوں کے سٹیکر جانچا چسپاں تھے، گلے میں سرخ رنگ کا رومال تھا اور چہرے پر چھائی ہوئی کرختگی میک اپ کا نتیجہ تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو لاک کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بار میں داخل ہو گیا۔ بار کا حال منشیات کے گہرے دھوئیں اور سستی شراب کی ناگوار بو سے بھرا ہوا تھا۔ بار میں موجود افراد کی زیادہ تر تعداد زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی تھی، البتہ غیر ملکی جہازوں کے ملاح بھی اکثر میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ یہ ڈریگن بار تھا جو ساحل سمندر کے قریب تھا۔ ٹائیگر جب فارغ ہوتا تو اسی میک اپ میں ایسے باروں اور زیر زمین افراد کے اڈوں پر گھومتا رہتا تھا۔ ان جگہوں پر اس نے اپنی جیداری لڑائی بھڑائی کے فن میں مہلت اور نشانہ بازی کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اور اب زیر زمین دنیا کے افراد اسے بلیک کوبرا کے نام سے شناخت کرنے لگ گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو کسی گروپ کا ممبر نہ بنایا تھا، بلکہ وہ فری لانسر انداز میں کام کرتا تھا۔ ڈریگن بار کا مالک آج کل مارکر تھا، جو نہ صرف شہر کے بڑے گنڈوں میں شمار کیا جاتا تھا، بلکہ اس نے سمگلنگ اور دیگر جرائم کے سلسلے میں اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جسے عرف عام میں ڈریگن گروپ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب مارکر کے پاس ایسا کوئی کام آتا جس کی نظروں میں کسی اکیلے فرد کا کام ہو سکتا تھا تو اس میں گروپ کو ملوث کرنے کی بجائے ٹائیگر کو ریفر کر دیتا، کیونکہ اصول کے مطابق جب گروپ کام کرتا تو 1/4 حصہ مارکر کا ہوتا اور 3/4 گروپ میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن ٹائیگر کے ساتھ اس کا 50-50 طے تھا۔ اس طرح اسے خاصا فائدہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی مارکر کی کال پر وہ ڈریگن بار میں آیا تھا۔ چونکہ ڈریگن بار کے افراد اسے اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچا، کاؤنٹر مین نے اسے دفتر میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ مارکر کا دفتر بار کی دوسری منزل پر تھا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر منزل پر پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارکر کے دفتر میں موجود تھا۔ آؤ کوبرا، بیٹھو، آج تمہارے مطلب کا ایک کام آ گیا ہے، مارکر نے، جو خاصے دیوقامت جسم کا مالک تھا، اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کام کیا ہے اور معاوضہ کتنا ہے؟ ٹائیگر نے کاروباری انداز میں پوچھا۔ کام بے حد معمولی ہے، لیکن صرف اسے خاص صلاحیتوں کا حامل ہی سر انجام دے سکتا ہے۔
ایک شخص کو تلاش کرنا ہے اور بس، مارکر نے کہا۔ معاوضہ کتنا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 10,000 روپے تمہارے حصے میں آئیں گے، مارکر نے جواب دیا۔ صرف 10,000؟ سوری، تم کسی اور سے کرا لو، اب میں 10,000 کے لیے کہاں مارا پھروں گا؟ ٹائیگر نے مورا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے معاوضے کا سن کر شدید مایوسی ہوئی ہو۔ تم کام بھی تو دیکھو کتنا معمولی ہے، مارکر نے زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مارکر، میں احمق ہوں، اس لائن میں نیا آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے طور پر اس آدمی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی، اور اگر یہ شخص زیر زمین دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو تم نے بوڑھے جو جی سے پوچھ گچھ کی ہوگی، لیکن اس میں ناکامی کے بعد ہی تم 10,000 دینے پر آمادہ ہوئے ہوگے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ کام آسان نہیں ہوگا، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بے حد ذہین اور ہوشیار ہو، تمہارا خیال درست ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اصل بات سنو، 1,00,000 روپیہ طے ہوا ہے، 50,000 ملیں گے، چلو اب تو راضی ہو؟ مارکر نے پھیکی ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ تو مجھے اب بھی یقین ہے کہ معاوضہ تم نے اس سے زیادہ طے کیا ہوگا، لیکن ٹھیک ہے، 50,000 غنیمت ہے، لاؤ معاہدے کے مطابق آدھی رقم اور اس آدمی کے متعلق تفصیل بتاؤ۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے درمیان یہی معاہدہ تھا کہ آدھا معاوضہ کام سے پہلے اور آدھا کام کے بعد۔ مارکر نے ہنستے ہوئے میز کی دراز کھولی اور بڑے نوٹوں کے 2 پیکٹ نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیے۔ اصلی ہے نا؟ سوچ لو، میں بددیانتی پسند نہیں کرتا، ٹائیگر نے بغیر دیکھے گھڑیاں کوٹ کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میرے اصول تم جانتے ہو، مارکر نے دراز بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بتاؤ شکار کی تفصیلات، ٹائیگر نے کہا۔ ایک مشہور شکاری ہے، اس کا نام کرنل رابرٹ ہے، زیر زمین دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رہتا وہ یہاں دارالحکومت میں ہے، مارکر نے دونوں کونیاں میز پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل رابرٹ؟ اوہ، اس کے مضمون تو میں نے بھی پڑھے ہیں، لیکن وہ یہاں کہاں ہوگا؟ کسی یورپی ملک میں رہتا ہوگا، ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات حتمی ہے کہ وہ یہیں رہتا ہے، پہلے میری بات سن لو، میں نے شہر کی فون ڈائریکٹری چھان ماری ہے، ڈاک خانے سے معلومات حاصل کر لی ہیں، کاریں رجسٹر کرنے والے محکمے سے معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن کرنل رابرٹ نام کا کوئی شخص کہیں نظر نہیں آیا۔ ڈائریکٹری میں جو رابرٹ ملے یا ڈاک خانے اور رجسٹریشن اتھارٹی سے چیک کر لیا گیا، وہ مطلوبہ آدمی نہیں ہے، مارکر نے کہا۔ گڈ، واقعی تم پہلے کافی محنت کر چکے ہو، اس کا فوٹو وغیرہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارکر نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا اور کسی اخبار کا تراشا تھا۔ کوئی غیر ملکی اخبار تھا، اس میں ایک وہیکل اور ٹھوس جسم کے مالک انسان کی تصویر تھی، جس کے سر اور داڑھی کے ساتھ ساتھ بھویں بھی سفید تھے، لیکن اس کے چہرے پر جوانوں جیسی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ کتنے عرصے پہلے کا فوٹو ہے؟ ٹائیگر نے فوٹو کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ پرانا نہیں ہے، 2-4 سال پہلے کا ہوگا، مارکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تلاش کر لوں گا، لیکن کیا اس کے پاس کوئی سی خزانے کا نقشہ ہے؟ ٹائیگر نے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہوگا کچھ، تبھی پارٹی اتنی رقم خرچ کر گیا، لیکن ہمیں کیا، ہمارے لیے یہی خزانہ تو جو ہمیں مل گیا، مارکر نے سارے لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی تمہیں رپورٹ دوں گا، ٹائیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، کچھ پینا پلاتے ہوں، کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، ویسے بھی اب مجھے مکمل اعتماد ہو گیا ہے کیونکہ میں تمہاری صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، مارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میری عادت جانتے ہو، پہلے کام پھر کوئی اور بات، گڈ بائے، ٹائیگر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دفتر سے باہر آ گیا۔ وہ پہلے اپنے ہوٹل گیا اور میک اپ صاف کر کے اور لباس بدل کر باہر نکلا، پھر اس کی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے شہر کے شمالی حصے میں رہنے والے انکل مارگن کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ انکل مارگن شکار کا رسیا تھا اور اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے ٹائیگر کو یقین تھا کہ انکل مارگن کرنل رابرٹ کے بارے میں یقیناً کچھ جانتا ہوگا۔ انکل مارگن رشتے میں دور سے اس کا انکل لگتا تھا، اس لیے اس سے اس کی سلام دعا تھی، اور جب کبھی وہ بور ہوتا تو انکل مارگن کے پاس چلا جاتا اور اسے شکار کے قصے سننے کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی میں مہارت کے داؤ پیش سیکھتا۔ انکل مارگن انتہائی ماہر نشانہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ اسلحے کے متعلق اس کی معلومات حیرت انگیز تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انکل مارگن کے کمرے میں پہنچ گیا، دروازہ انکل مارگن کے ملازم نے کھولا تھا۔ انکل مارگن نے ساری عمر شادی نہ کی تھی اور اب بوڑھا ہونے کے بعد وہ اپنی ایک افریقی ملازم کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ ماں باپ کی طرف سے خاصی جائیداد ملی ہوئی تھی، جن کے ماہانہ کرائے ہی اتنے تھے کہ انکل مارگن کسی لاڈ کی طرح رہا تھا۔ آؤ آؤ ٹائیگر، آج بڑے دنوں بعد تمہیں انکل یاد آئے ہیں، بوڑھے انکل مارگن نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بس انکل، مصروفیت میں وقت ہی نہیں ملتا۔ انکل، پچھلے دنوں میں نے ایک رسالے میں کرنل رابرٹ کا شکار کا مضمون پڑھا تھا، یقین کرو انکل بڑا لطف آیا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کس روز کرنل رابرٹ سے ملاقات کی جائے۔ ٹائیگر نے سامنے صوفے پر
کرتے ہی کام کی بات شروع کر دی، کیونکہ وہ انکل مارگن کی طبیعت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کوئی اور کے ساتھ چھڑ گیا تو پھر گھنٹوں ضائع کرنے پڑیں گے۔ کرنل رابرٹ، ہاں وہ بہت بڑا شکاری ہے، بہت بڑا۔ تم تو آ گیا، وہ میرا بھی ہیرو ہے، بڑا ہی زندہ دل آدمی ہے۔ میرے خیال میں آج سے 2 سال پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انکل مارگن نے